بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کر رہا ہوں اس درود پاک کی جسے نسبت ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ جو حضور غوث پاک کا پسندیدہ درود پاک ہے، جو حضور غوث پاک کا محبوب درود پاک ہے۔ حضور غوث پاک کثرت سے اس درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے، نہ صرف خود اس درود پاک کو پڑھتے بلکہ اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو بھی اس کی کثرت کرنے کی تاکید کرتے، تلقین کرتے۔ اور اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو شہنشاہ ولایت سرکار غوث پاک کی توجہ اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، حضور غوث پاک کی بھی توجہ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص بھی اس درود پاک کو پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور آج بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو اس کی کثرت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس درود پاک کے وہ فضائل و برکات بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس درود پاک سے آپ کو محبت ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس درود پاک کی کثرت کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ جانیں گے کہ درود غوثیہ شریف اپنے اندر کتنی برکت و رحمت و نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے، تو اس درود پاک کو ہمیشہ کے لیے ورد کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اس درود پاک کے خاص ورڈز کہ جو اس درود پاک کو خاص الخاص بنا دیتے ہیں، کہ معدن الجودی والکرم، کہ حضور غوث پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معدن الجودی والکرم کیوں کہا ہے، یہ جو خاص ورڈز ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، جب سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ اور دوسرا اس میں جو میں ذکر کروں گا وہ کروں گا درود غوثیہ شریف کے فضائل و برکات کتنی زیادہ ہیں، اور تیسرا درود غوثیہ شریف کی ایک خاص تعداد بھی بتاؤں گا کہ جس کی کثرت کر کے آپ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص حاصل کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کریں گے، اور ولایت میں اللہ نے چاہا تو داخلہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضور غوث پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معدن الجودی والکرم کہا ہے۔ دیکھیں، معدن الجودی والکرم، معدن کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ کو، اصل کو، بنیاد کو، کسی چیز کے سرچشمے کو، خزانے کو، بہت بڑا خزانہ۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اور جود و کرم، معدن جودی والکرم ہے نا، جود و کرم یہ کہتے ہیں سخاوت کو۔ سمجھے کہ ایسا سخی کہ جو ہمیشہ عطا فرمانا جانتا ہو، جو نوازنا جانتا ہو، کہ جس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی سخاوت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو ہر وقت دے، ہمیشہ دے، ہر کسی کو دے، کہ جس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ رزق کے طلبگار ہیں، درود غوثیہ پڑھیے، اللہ کریم رزق کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اگر آپ پریشانیوں مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، درود غوثیہ پڑھیے، اللہ کریم آپ کے پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ دیکھیں، ویسے تو اس درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ جو اولیاء کرام نے بیان فرمائے ہیں، جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن میں چند آپ کو ایسے خاص فضائل و برکات سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جو آپ سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ درود غوثیہ شریف اپنے اندر کتنی برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ دیکھیں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اس کے بے شمار فضل و برکات ہیں درود غوثیہ شریف کے، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو بندہ درود غوثیہ شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ کریم رزق کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، اللہ کریم اس کے رزق کو خوب وسعت عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ مفلسی اور محتاجی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا رزق، روزی، کاروبار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کریم رزق کے خزانے اس پر کھول دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ درود غوثیہ شریف پڑھنے والے کا کہ جو شخص درود غوثیہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، ہر پریشانی، مصیبت، تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے، ہر غم سے اس کو آزاد فرما دیتا ہے، ہر پریشانی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔
تو جو شخص چاہتا ہو نا کہ بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، مشکل، ٹینشن، تکلیف جو دور نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ درود غوثیہ شریف کی کثرت کرے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر پڑے گی اور آپ کا کام بن جائے گا۔ حاجات کے حصول کے لیے بھی یہ درود پاک نہایت مجرب مانا جاتا ہے۔ اور اس درود پاک کا ایک خاص جو بینیفٹ ہے، خاص و خاص بینیفٹ یہ ہے کہ جو شخص درود غوثیہ شریف پڑھتا ہے تو مخلوق خدا اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کی تعظیم کرتی ہے، اسے عزت دیتی ہے، اسے رسپیکٹ دیتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی، دنیا والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمتوں کا بھی اس پر خاص الخاص نزول ہوتا ہے۔ اور ایک خاص فضیلت اور برکت کہ جو درود غوثیہ شریف پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ درود غوثیہ شریف جو دنیا میں کثرت سے پڑھتا ہے، اس پر مدامت اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو نزعہ کے وقت اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ نزعہ کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور قبر کی وسعت نصیب ہوتی ہے، قبر میں بھی اللہ کی خاص رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، رحمت خداوندی کا اس پر خاص نزول ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دامن کو رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے سمیٹنا چاہتا ہو، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کا طلبگار ہو، جو چاہتا ہو کہ اس پر خصوصی توجہ ہو، اس پر خصوصی کرم نوازی ہو، اور مرتبہ ولایت بھی اسے حاصل ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ درود غوثیہ شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کی بھی توجہ نصیب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسے توجہ نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ پڑھنے والا بدبخت سے خوش نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کریم درود غوثیہ شریف کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، کثرت سے اس درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو تعداد بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو 511 مرتبہ روزانہ پڑھے تو یہ بہت بہترین ہوگا، اور سمجھے کہ یہی وظیفہ وہ وظیفہ ہوگا کہ اس کے لیے سمجھے کہ پھر اسے کسی اور وظیفے کو کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ ہی اس کی تمام مشکلات، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر کوئی شخص 511 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 111 مرتبہ اس کو ضرور پڑھے، وہ برکتیں دیکھے گا کہ حیران رہ جائے گا۔ اور اگر 111 مرتبہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام اس کو پڑھنے کو ہمیشہ کے لیے اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ کمنٹس میں نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کیا نیت کرتے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھیں گے، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔